अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं महानूर मेराज। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एंकर रज़ा अब्बास की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। प्रोग्राम के मौज़ूआत की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और लोग इतना इंतहा पसंदी का शिकार होते जा रहे हैं कि किसी को भी किसी भी वक्त मार पीट करना शुरू कर देते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी पर भी हमला आवर हो जाते हैं। इसकी एक अहम जो सबसे कुछ दिनों पहले की मिसाल सानिया सियालकोट है, जिसमें गैर मुल्की मैनेजर को मुश्तिल हुजूम ने घेर कर इतनी बेदर्दी से मारा पीटा कि उसे किसी ने बचाया नहीं। वहां पर 13 सिक्योरिटी जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, वो भी मौजूद थे, लेकिन सिर्फ वो लोग देखते रहे तमाशा और कुछ लोगों ने उनका साथ दिया और मुश्तिल हुजूम ने मिलकर इतनी बेदर्दी से मारा कि उसके पाँव की हड्डी के अलावा कुछ ना बचा और वो ख़त्म हो गया था, अपनी ज़िंदगी की जान की बाजी हार गया था। अब हमें देखना है कि हमारी रियासत को इस इंतहा पसंदी के वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है और हमारी रियासत किस तरह के स्टेप लेती है कि हमारे मुआशरे की इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त को रोका जा सके। प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मियांवाली के जलसे में एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि वो तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो सवाए उन लोगों के जिन्होंने करप्शन की है, वो बलोचिस्तान से भी बात करने के लिए तैयार हैं। वो अलग नज़रिया लोग जो रखते हैं, उन लोगों से भी बात की जा सकती है, लेकिन सिवाय करप्ट अनासिर, करप्ट लोगों के और वो लोग जिन्होंने करप्शन की है इस मुल्क के लिए, उन लोगों से किसी सूरत मफाहमत नहीं की जा सकती। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस बयान से पहले की अगर बात करें तो हुकूमत ईवीएम मशीन लाई थी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिल को पास कराने से पहले हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि वो अपोजिशन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब हुकूमत के दो मुख्तलिफ बयानिए हमारे सामने आए हैं। बात देखी जाएगी कि अब हमारी हुकूमत क्या सिर्फ अपने मफाद वाली बातों में अपोजिशन से बातचीत करने के लिए तैयार है, या फिर वो एक मुल्क की तरक्की के लिए अपोजिशन से मफाहमत कर सकेगी। प्रोग्राम में आखिर में बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी मुल्क में बढ़ती जा रही है और जिस पर हुकूमत के इक़दामात भी नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो बेसूद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर सबसे पहले बात की जाए तो मुल्क में लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर आ रहा है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल छुट्टी के दिन इतवार वाले दिन भी लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी का जो इंडेक्स था वो बढ़ता ही गया और उसमें कोई भी कमी देखने में नहीं आई। अब हमारे हुकूमत को किस तरह के इक़दाम करने की इस पर ज़रूरत है, उस पर भी बात करेंगे। इन तमाम टॉपिक्स पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और बैरिस्टर वकास अबरेज़ खान साहब। वकास साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मुआशरे में बढ़ते अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी को रोकने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए और ये क्यों रोनुमा हो रहे हैं? देखिए महानूर, सबसे पहले तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड टेकिंग माय पर्सपेक्टिव ऑन दीज इशू। देखें, हमारी सोसाइटी में जो बढ़ती इंतहा पसंदी है या अदम बर्दाश्त है, इसका कला कमा करना, ये सदेबाप करना सब वक्त के लिए सबसे अहम तरीन ज़रूरत भी है और ये सबसे ज़्यादा नागज़ीर भी है पाकिस्तानी माशरे के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस ज़िमन के अंदर, जो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया जा सकता है, बल्कि जुज़ुए लाइनफिक की हैसियत रखता है, वो हमारे उलमा का किरदार है, वो हमारे टीचर्स का किरदार है। हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी की सतह पे, मदरसे की सतह पे, एट द सेम टाइम हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया जितनी भी वेबसाइट्स हैं और इसके साथ साथ जितने हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैं समझता हूँ कि इन तमाम अनासर से हम अपने मुल्क के अंदर जो है अदम बर्दाश्त के बारे में टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग जो है उसको तरवीज दे सकते हैं। चूँकि हमारा बहसीत कौम जो है वो मिजाज बनता जा रहा है। अगर किसी के साथ भी कोई हादसा होता है, कोई किसी को रोड पे कोई गाली देता है तो उसके बदले में अगला शख्स उसका गला काट देता है। बिल्कुल। अगर कोई किसी को थप्पड़ मारता है तो वो दूसरा शख्स जो है बजाय इसके कि उस लड़ाई को रफा दफा करने के या उस लड़ाई को जो मजीद समेटने के, वो मजीद लोगों को बुला के उस शख्स को हजूम के हाथों पिटवाता है। तो ये बाहसीत कौम, जो हमारा रवैया, हमारा मिजाज, जो टेम्परामेंट बिल्ट होता जा रहा है, इट नीड्स टू डिमोलिश, इट नीड्स टू एरेडिकेट। मैं ये समझता हूँ कि इस ज़िमन के अंदर जो हमारे मेंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, हमारे उलमा का, हमारी मस्जिदों का, और यही वो दरसगाहें हैं, यही वो तरबियत गाहें हैं जहाँ से हमारी नस्ल नू की तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। और सेकंड, जो इसके ऊपर इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज़ है तरबियत के हवाले से, उसके साथ साथ हमारी रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। कि एक शख्स जो मुतशद्दिद हो जाता है, जो कि किसी भी हजूम का हिस्सा बनकर हिस्सा। किसी भी इश्तियाल में आकर
کسی اوفینس کو کمٹ کرتا ہے، کرائم کو کمٹ کرتا ہے، اس کو یہ امپیکٹ، یہ امپریشن دینا بڑا ضروری ہے ریاست کی طرف سے، کہ اگر آپ کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی اوفینس کمٹ کریں گے، کوئی کرائم کمٹ کریں گے، تو ہماری جو ریاست ہے وہ آپ کو لیگل ایمبٹ کے اندر اور لیگل جورسڈکشن کے اندر لائے گی، اور آپ کو کسی بھی صورت میں اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ جو آپ کا اوفینس ہے، جو آپ کا کرائم ہے، اس کی انٹینسٹی اور گریوٹی کے مطابق آپ کو سزائیں دی جائیں گی۔ تو اگر ایک ہم تربیت کے ایلیمنٹ کو انکلوڈ کریں، ہمارے علماء، ہمارے ٹیچرز، ہمارے موٹیویشنل سپیکر، سیاسی رہنما، ہمارے لیڈران، ہمارے صحیح. ہیروز، ان لوگوں کی طرف سے، اور سیکنڈلی ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ہماری جو اسٹیٹ ہے، وہ اسٹرکٹ اپلیکیشن رول آف لا کو سوسائٹی کے اندر پرویل کرے، ان دونوں ایلیمنٹ سے ہماری معاشرے کے اندر ایک تو عدم برداشت کا کلا کما ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بہت جلد اپنی برداشت چھوڑ دیتے ہیں اور چیزوں کو فارٹیٹیوڈ کرنے کی بجائے، انڈیور کرنے کی بجائے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، جبر سے، ظلم سے یا انتہا پسندی کے آڑے آ کے کوئی offense کمٹ کر دیتے ہیں یا کسی کی جان لے لیتے ہیں، ان کے لیے ایک امپریشن یا ایک امپیکٹ ضرور لا چھوڑے گا کہ اگر آپ کوئی جرم کریں گے تو جو بھی قرار واقع سزا ہے، چاہے وہ 10 سال ہے، چاہے وہ امپریزمنٹ فار لائف ہے، چاہے وہ پھانسی کا پھندہ ہے، تو جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں اس کے مطابق ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں وہ کورٹ کو پراپر انویسٹیگیٹ کر کے، انٹروگیٹ کر کے پراپر رپورٹ بھی سبمٹ کریں گے، اور کورس جو ہیں وہ کسی صورت میں ایسے لوگوں کو اسپیئر نہیں کریں گے۔ تو یہی دو سب سے امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہیں یا اکوپمنٹ ہیں کہ جس سے ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، یا اس کو کسی حد تک کیا جا سکتا ہے، اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ بیرسٹر وقار صاحب، آپ ماہر قانون بھی، آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ اس طرح کے جو سارے سانحات رونما ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ اتنا انتہا پسند اور شدت پسندی کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے رجحانات کیا ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آئی تھنک لیک آف ٹریننگ اینڈ لیک آف ٹیچنگ، لیک آف ایجوکیشن، یہ سب سے ضروری اور ریلیونٹ بھی ریکوزٹس ہیں عدم برداشت کے پیچھے، چونکہ جب تک اب تو ہماری پڑھے لکھے ٹیچنگ، لوگ ہماری یہ سب کر رہے پریچنگ، ہیں ہم سر. دیکھیں تعلیم کا تعلق جسٹ کوئی انفارمیشن سے نہیں ہے، اور ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے میں یہ بات کرنے لگا ہوں. I would like to ask your pardon and the pardon of all the educationists پاکستان کے، ہماری تعلیمی درسگاہوں کے اندر جو گریجویشن کے لیول پہ، ماسٹرز کے لیول پہ، ایم فل کے لیول پہ جو تعلیم دی جاتی ہے، دیٹ از بینگ ڈلیورڈ وداؤٹ اینی ٹریننگ، اس کے اندر تربیت کا فقدان نظر آتا ہے۔ تعلیم جسٹ فار دی سیک آف انفارمیشن، جسٹ فار دی سیک آف ڈگری، جسٹ فار دی سیک آف انہانسنگ دی نالج، اس پیرامیٹر کو مد نظر رکھ کر دی جاتی ہے۔ اگر ہم صحیح آبگینہ حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو ہماری تعلیم کے اندر جو اخلاقی پہلو ہے، جو ایتھیکل مورل پہلو ہے، ہماری ایجوکیشن کے اندر جو تربیت کا، کردار سازی کا، انسان سازی کا، تماز سازی کا جو پہلو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا معیار ود دا پیسیج آف ٹائم گرتا جا رہا ہے، اور ہم اخلاقی گراوٹ کے ان خدوں پہ آن کھڑے ہیں کہ جہاں پہ ظلمتوں کے پہاڑ ہمیں ایک لکیر کی مانی نظر آتے ہیں، نہ اخلاقی طور پہ، نہ روحانی طور پہ، نہ اسلامی طور پہ، نہ تعلیمی طور پہ۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے تو ہم انحطاط کا شکار ہے، ہم زوال کا شکار ہے۔ جو آپ نے بات کی کہ ایک ایجوکیٹڈ شخص ہے جس کے پاس ماسٹر ڈگری ہے، جو ایم جی. فل ہے، جو پی ایچ ڈی ہے، اگر سوسائٹی میں وہ اس طرح کا ایکٹ کرتا ہے تو ہم اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ایجوکیشن سے یا تربیت سے ہم سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس وقت جو ہمارے کالجز کے اندر یا یونیورسٹیز کے اندر جو اعلیٰ سطح کی ایجوکیشن ڈلیور کی جاتی ہے، جسے ہم ہائر ایجوکیشن کا نام دیتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے لوپ ہولس ہیں۔ اس پالیسی کو ری ڈیفائن اور ری شیڈول کرنے کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ نے جہاں پہ بہت ساری پالیسیز پہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، جو سنگل نیشنل کریکولم دیا، میں سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دی فائنسٹ لائن آف ایکشن دا پارٹ آف گورنمنٹ کے، جس کے اندر قرآن پاک کو، جس میں ناظرہ کو، جس میں حدیث کا علم اور ان تمام چیزوں کو محور اور مرکز بنایا گیا فرام گریڈ 1 ٹو گریڈ 5، اور اسے اسی طرح گریڈ 5 سے 10 کلاس تک جو ہے اور نیکسٹ فیز کے اندر انفورس کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس سے باحثیت قوم ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ اینڈ آئی ہیو گون تھرو دی سنگل نیشنل کریکولم، وہ کورس چکے میرے اپنی فیملی کے اندر بہت سے لوگ جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، تو میں یہ بالکل. سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست چیزوں کو ڈیزائن کیا گیا،
اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اسلامی ہیروز کو صبر کا اور برداشت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ بنا کر پیش کیا گیا، جو در حقیقت وہ ہیں بھی، اس سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ عدم برداشت کا کلا کمار سدے باب ہوگا. جب ہم بچوں کی گریڈ 1 سے میٹریکولیشن تک بارہا اس چیز کی ٹریننگ کریں گے، بارہا یہ چیز سکھائیں گے، اور پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی عملی نمونہ بھی پیش کریں گے کہ ہم نے صبر کرنا ہے، ہمیں چیزوں کو برداشت کرنا ہے، بالکل، ہم ہمیں نے چاہیے کہ ہم ڈفرینس برداشت آف کے پہلو کو اوپینین. تھامے رکھیں. وقاص صاحب، جاننا چاہوں گی کہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ معاشرے میں توہین مذہب کے نام پر اس طرح کے واقعات بہت زیادہ رونما ہو رہے ہیں، بہت زیادہ پروان چڑھ رہے ہیں. ان تمام واقعات اور تشدد پسندی کے واقعات کو پروان چڑھانے کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر جو ہماری سوسائٹی کے اندر مذموم مقاصد رکھنے والے لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرے کا وہ گندا اور پرگندہ چہرہ ہے جسے صاف کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے سانحہ سیالکوٹ کا ذکر کیا اپنے ابتدائیے کے اندر. سانحہ سیالکوٹ بھی اسی چیز کی کام کڑی ہے، کیونکہ جو حقائق ابھی منظر عام پہ آ رہے ہیں کہ ان کی شاید آپس میں کوئی چپلش تھی، یا جو مینیجر تھا وہ بڑا سخت طریقے سے ان سے کام لیتا تھا. تو ان تمام چیزوں کو یہ ان تمام چیزوں کا ہتھیار بنا کر اس کے خلاف استعمال کیا گیا. سیکنڈلی، آپ نے دیکھا کہ آج سے 4 روز قبل جو فیصل آباد کا ایک انسیڈنٹ وہاں پہ منظر عام پہ آیا، میڈیا نے اسے بڑی ہائپ دی. اس انسیڈنٹ کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں نظر آتی تھی کہ شروع کے اندر لوگوں نے یہ شور و غوغا کیا، میڈیا نے اس کو بڑی ہائپ دی کہ ان خواتین کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی، بالکل. ظلم کیا گیا، ان کو بے لباس کر دیا گیا. لیکن بعد میں سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے انویسٹیگیٹنگ ٹیم نے یہ سراغ لگایا اور یہ حقائق اور حقیقت منظر عام پہ لائے کہ وہ خواتین خود بے لباس ہوئی تھی. اور جب ان سے انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم بچنے کے لیے بے لباس تھے، جبکہ اس کے پیچھے جو حقائق تھے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھے. یہ بات کرنے کا پرپس یہ ہے یہاں پہ کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو آپ نے بات کی کہ مذہب کارڈ، عورت کارڈ، یا بالکل. کوئی بھی ایسا کارڈ کہ جس سے عوام کو اشتعال دلایا جائے، جس سے عوامی موب، جتھے یا گروہ کو قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے پہ مجبور یا اکسایا جائے، یہ تمام کے تمام کارڈز استعمال کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. ہم اپنے ذاتی مفادات کو وسیع تر ملکی مفادات پہ کبھی بھی ترجیح نہ دیں. جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہم اپنے ملک کا ایک گندا پرگندہ چہرہ پورٹریٹ کرتے ہیں انٹرنیشنلی اور نیشنلی. بالکل. اور دنیا کی مہذب اقوام کو ہم یہ میسیج دیتے ہیں کہ پاکستانی درندے ہیں، جانور ہیں، اور یہ ظلم اور بربریت اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے سے پہلے ایک منٹ کے لیے تفکر، تدبر اور تحمل نہیں کرتے. اور یہ بہت بڑا المیہ بحثیت قوم، بحثیت معاشرہ، بحثیت ملک ہمارے لیے کہ یہ چند لوگ جو ہے وہ پاکستان کی امیج کو ڈیفائن کرتے ہیں انٹرنیشنلی. اور یہ صحیح. جو آپ نے اسپیسیفکلی بات کی کہ مذہب کارڈ کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے. مذہب کو ہتھیار بنا کر آپ اپنے ذاتی مفادات کو اس طرح اس کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ سپوائل کرتے ہیں. اور سیکنڈلی، اس ضمن میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فیض آباد کا دھرنا دیکھا جی. 2016 میں جو ٹی ایل پی کا دھرنا تھا. تو آپ دیکھیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو جب بھی یہ سپیس ملتی ہے، جب بھی یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ مذہب کارڈ کے استعمال سے اپنی سیاست کو چمکا سکتے ہیں، اپنی سیاست کی دکان کو بڑھا سکتے ہیں، they always try to advance in these kind of things without bothering کہ کل کل اگر یہ چیز ان کے خلاف استعمال کی گئی، اس طرح کا کوئی دھرنا، اس طرح کی کوئی پالیسی، اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ان کی گورنمنٹ کی جو ٹرسٹ ہے اس کو شیک یا ڈسپرس کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے. بالکل. وداؤٹ بادرنگ اینڈ وداؤٹ تھنکنگ اینڈ پونڈرنگ اپان دیز تھنگ، ہمارے ملک کے جو پولیٹیشنز ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو سیاسی زماں ہیں، جو عوام کے لیے مشعل راہ کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے، وہ سب سے پہلے تو مذہب کارڈ کا استعمال کرتے. اور پاکستان کی 74 سالہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک بہت سارے لیڈرز کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، کہ جہاں پہ لوگوں کی جو وفاداری ہیں یا صحیح. لوگوں کی جو حب الوطنی ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ بھی بعض بالکل، ہمیں اوقات جو اپنے ہے مذہب کارڈ وہ. کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ کیا انتہا پسندی کے معاملے میں مذہبی اور لبرل طبقات ایک صفحے پر ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، انتہا پسندی دونوں طبقات کے اندر پایا جاتا ہے. اگر
लिबरल है तो वो भी एक्सट्रीमिस्ट है अपने ओपिनियन को सोसाइटी के अंदर इन्फोर्स करने के लिए, और अगर हमारे मजहबी हलके हैं तो वो भी इंतहा पसंद हैं, वो भी एक्सट्रीमिस्ट हैं अपनी पॉलिसी को और अपनी आइडियोलॉजी को सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट करने में। तो दोनों को किसी न किसी तरीके से एक स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि इस्लाम जो है बड़ा रिलैक्सेबल दीन है, एक इसके अंदर बहुत ज़्यादा लचक है, और ये अपनों के साथ भी और पराओं के साथ भी मोहब्बत का, आशिकी का, अमन का और भाईचारे का दर्स देता है। इससे खूबसूरत मज़हब नहीं है पूरी दुनिया में, तो बजाय इसके कि हम कोई इस तरह का चेहरा इस्लाम का रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, जो कि दरहकीकत इस्लाम का चेहरा है ही नहीं, जिसके अंदर तशद्दुद नहीं है, जिसके अंदर इस तरह का कोई रवैया एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। तो ये जो रवैये हैं, ये जो मुज़ाहरे किए जाती हैं, डेमोंस्ट्रेशन की जाती हैं हमारे मुसलमानों के उन स्पेशली स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से कि जो असल में मज़हब के अलमबरदार होने चाहिए, जो असल में मिंबर के जानशीन होने चाहिए, और बिल्कुल। उनको पाकिस्तान की अवाम के लिए एक बड़ा मोहब्बत का पॉजिटिव, प्रॉस्पर्स और प्रोग्रेसिव मैसेज जो है पर्टेनिंग टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वो डिलीवर करना चाहिए। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि फुकदान है, और इस पे हम सबको बैठकर सोचने की ज़रूरत है कि हम बासियत कौम, एक वकील, एक इंजीनियर, एक बिल्कुल। डॉक्टर, एक सियासतदान, एक आलिम, एक टीचर कैसे माशरे की बेहतरी के लिए, माशरे की तरक्की के लिए और इसका एक पॉजिटिव और एक शफाफ चेहरा डिफाइन करने के लिए कैसे अपना किरदार अदा कर सकते बिल्कुल, हैं। हमें तो मुआशरे की जब बेहतरी तक के लिए पाकिस्तान किरदार बेहतर करने की अपनी ज़रूरत है। आपसे ये जानना चाहूँगी वक़ास साहब कि रियासत इंतहा पसंदी को रोकने में नाकाम क्यों नज़र आ रही है? देखिए रियासत जो है वो उसको ये इम्पैक्ट और इम्प्रेशन देने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन है दैट वुड बी इन्फोर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस एंड डेजिग्नेशन। लेकिन जब आप लोगों को ये इम्प्रेशन दें कि व्हेन यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी व्हिच इज बीइंग फोर्स्ड, जो कि किसी भी फोर्स पे, वायलेंस पे बेस करेगी और रोड्स पे आके सोटों से, डंडों से एक तो लोगों पे तशद्दुद करेगी, पुलिस एहलकारों को मारेगी, लोगों के रास्ते रोकेगी, जितने भी आमदरफ्त के रास्ते हैं वो सब के सब मुनक़ता कर दिए जाएँगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे बतौर माशरा, बतौर स्टेट, बतौर गवर्नमेंट, बतौर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हम हथियार डाल देंगे, हम घुटने टेक देंगे। बजाए इसके कि हम उन लोगों को गिरफ्तार करें, हम उन लोगों को बिहाइंड द बार रखें और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने के बाद जो सज़ा जज़ा का कांसेप्ट है उसको सोसाइटी में एनफोर्स करें। जब हम अपने बिहाफ पे बतौर स्टेट, हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो माशरा, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हथियार डाल देंगे, तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि फिर आप दूसरे लोगों को ये मैसेज दे देते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर के कास्ट, कलर, क्रीड और पार्टीज को, डेजिग्नेशन को मलूज़ खातिर रख के इंसाफ दिया जाता है, तो फिर लोगों का जो वे ऑफ लाइफ है या उनका जो बिहेवियर है या उनका जो टेम्परामेंट है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। सही। यहाँ पे वक़ास बड़ी साहब, ज़रूरी यहाँ पर बात ब्रेक का ज़रू वक़्त हुआ है, उस पर जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रोसेस ऑफ लॉ की आपने बात की है कि प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू हमें इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि तशद्दुद और इंतहा पसंदी का तदारुक कैसे मुमकिन है? देखिए तशद्दुद इंतहापसंदी का तदारुक इस तरह मुमकिन है कि हमारे कोई भी शख्स जो कि तशद्दुद करता है या इंतहापसंद है या अपनी किसी पॉलिसी को सोसाइटी के अंदर इन्फोर्स करने की कोशिश करता है, तो कानून के अंदर तमाम तर सजाएं मौजूद है। हमारा पाकिस्तान पिनल कोड है जो पाँव के नाखून से लेके सर के बाल तक तमाम तरह की सजाओं को डिफाइन करता है। इवन क्या ये सिर्फ अगर डिफाइन आप की किसी जाती के है, इसका के खिलाफ इम्प्लीमेंटेशन भी होता है वक़ास साहब? देखिए इस पे जो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसकी इन्फोर्समेंट है, दैट इज द बर्निंग इशू ऑफ द डे एंड दैट विल रिमेन द बर्निंग इशू ऑफ द डे until unless Pakistan is going to turn into a civilized and the law enforcing state। जब तक पाकिस्तान जो है वो उन मुल्कों की फहरिस्त में नहीं आता कि जहाँ पे कानून बनाने के साथ साथ इसकी अमलदारी को भी यकीनी बनाया जाए, तब तक ये जितने भी कवानीन हैं, कानून के पलंदे हैं और चार्टर है, दस्तूर है, मंशूर है, ये बेकार है, बेफ़ायदा है। It has nothing to do with the welfare of the people of the state unless we have been enforced and implementation of all these laws in Pakistan।
सही, कानून पर अमल दरामद करके ही इस तरह के वाकयात की रोकथाम की जा सकती है। वकास साहब, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि बड़ा ऐलान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि वो किसी भी से भी बात करने के लिए तैयार हैं, किसी भी नज़रिए पर, लेकिन वो उन लोगों से बात नहीं करेंगे जिन्होंने करप्शन की है, जो करप्ट अनासर सामने आए हैं और जिन्होंने करप्शन को परवान चढ़ाया है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस बयान को देखते हुए अगर बात की जाए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ ऐसे अनासर हैं जिनके ऊपर ऑपोजिशन से बात करने के लिए भी कहा है और कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर वो कहते हैं कि ऑपोजिशन से बिल्कुल भी बात नहीं की जाएगी, बिल्कुल भी मफाहमत नहीं की जाएगी। स्काइप पर हमारे साथ बैरिस्टर वकास साहब भी मौजूद हैं। वकास साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस ऐलान के बाद कि वो बलोचिस्तान समेत किसी भी अनासर से बात कर सकते हैं, किसी से भी, किसी के भी नज़रिए पर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन उन लोगों के सिवा जिन्होंने इस मुल्क में करप्शन की है, करप्शन को परवान चढ़ाया है और करप्ट अनासर सामने आए हैं, तो उनसे मफाहमत नहीं की जा सकती। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस ऐलान के बाद मुल्की तरक्की पे क्या किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरह के अनासर जो हैं वो परवान चढ़ेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की जहाँ तक बात है, तो उनकी जो तकरीरें हैं, उनके जो शोला बयानात हैं, उनका कोई सानी नहीं है। वो अपने आप में फ़कीदुल मिसाल हैं। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि इनके सिर्फ़ जो बयानात हैं, वो बयानात तक ही महदूद हैं। इनका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरह आपने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि जितने भी लोग करप्ट हैं, जिन्होंने करप्शन की है, मिस प्रैक्टिस की है, माल प्रैक्टिस की है, इस कौम का पैसा लूटा है, किकबैक्स ली हैं, उनके साथ मैं ना बैठूंगा और ना उनके हिसाब से पीछे हटूंगा। तो बिल्कुल। आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं, ये एमक्यूएम के बारे में क्या बातें करते थे। यही एमक्यूएम है जो इनके साथ बतौर इत्तेहादी गवर्नमेंट में बैठी है। यही एमक्यूएम के बारे में ये कंटेनर पे खड़े होकर ये इससे पहले 2013 के इलेक्शंस में कौन से ऐसे अलकाबात थे, कौन सी ऐसी चीजें थी, बातें थी, तनकीद के नश्तर थे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिसका निशान एमक्यूएम को नहीं बनाया। सेकेंडली, यही काफ लीग थी जिसको कातिल लीग कहा जाता था, जिसके खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बड़ी बातें करते थे, बड़ी शोला बयान तकरीरें करते थे। इन लोगों को आमर का, आलाकार और डिक्टेटरशिप का एक हथियार कहा करते थे। आज यही लोग इनके साथ बैठे हैं और इन लोगों के केसेस जब नैब में एजुडिकेट होने लगे, इनकी इंक्वायरीज वहां पे गई, तो उसके बाद ये लोगों ने भी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मजबूर करना शुरू कर दिया और वज़ीर-ए-आज़म वाकई ही एक कदम पीछे ना हटे, लेकिन उनके रेफरेंसेस बंद हो गए। यही सही। एमक्यूएम थी जिनके रेफरेंसेस, जिनकी इंक्वायरी जो है वो नैब में गई और वज़ीर-ए-आज़म वाकई ही एक कदम पीछे ना हटे, लेकिन उनकी जो इंक्वायरीज थी वो बंद हो गई। यही वजीर आजम हैं कि जिनके अपने सबसे चहीते जहांगीर तरीन के खिलाफ जब शुगर की इंक्वायरी इनिशिएट की गई और एफआईए ने तमाम तर जो शवाहिद इकट्ठे करने के लिए अपनी बड़ी एक जबरदस्त टीम भी तश्कील दी, उसके सही। बाद यही जहांगीर तरीन और उनकी गवर्नमेंट में से प्रोविंशियल असेंबली में से फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए जितने भी इलेक्टेड लोग थे, उन्होंने 35 या 40 का जत्था बना के वजीर आजम को मजबूर करना शुरू कर दिया। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ठीक बात की थी कि मैं एक कदम पीछे नहीं हटूँगा। तो जिन-जिन लोगों की इंक्वायरी में नाम आए, वज़ीर-ए-आज़म तो एक कदम पीछे नहीं हटे, लेकिन उनके नाम या निकाल दिए गए या वक़्ती तौर पे वो इश्यू को मिनिमाइज़ कर दिया गया। गंदम बहरान के अंदर, ज़राअत के बहरान के अंदर, आबी ज़खायर के जो मिनिस्टर हैं हुस्न बख्तियार के मामले में या उसके अलावा सप्तान के मामले में, जितने भी इश्यूज जो कि कबीना में बैठे हुए लोगों से डायरेक्टली लिंक्ड करते थे और जब उनकी खुद एहतसाबी की या उनके एहतसाब की या अकाउंटेबिलिटी की बात आई, तो बिल्कुल वज़ीर आज़म एक कदम पीछे ना हटे, लेकिन जितने केसेस थे, जितने रेफरेंसेस थे, जितने इश्यूज थे, वो तमाम के तमाम बंद कर दिए गए। इवन के बड़े हमारे क्रेडिबल लोग और जिनके बारे में लोगों का ये तासुर था या लोगों का ये परसेप्शन था कि ये लोग बिल्कुल एक कदम एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे, उनकी तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि पहले हम अपोजिशन की करप्शन को देखेंगे, क्योंकि ये लोग साला साल से गवर्नमेंट में और करप्शन करते आ रहे हैं और फिर हम गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई शख्स क्राइम करता है तो आप पहले ये देखेंगे कि वो गवर्नमेंट की नशिस्तों में बैठा है, वो कबीना में बतौर मिनिस्टर बैठा है, वो किस पार्टी से अलाइंड है। आपको इस चीज को तासुब बनाए बगैर या इस चीज की ग्लासेस पहने बगैर
without having any discrimination and distinction of caste, color, creed, status and designation احتساب کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے. آپ کو صحیح. گورنمنٹ کی ہمارے قومی خزانے سے پیسے دیے جاتے ہیں. اور یہ جو وزیر اعظم پاکستان احتساب کی بات کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیریٹو ہے یہ گسا پٹا نیریٹو ہے اور یہ پٹ چکا ہے. تو سر یہ جو کیونکہ احتساب جب کی بات ہے تو وزیر اعظم عمران خان کی یہ جو بات ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک نظریہ رکھنے والوں سے بھی بات کر سکتے ہیں اور الگ نظریہ رکھنے والوں سے بھی, لیکن ان لوگوں سے مفاہمت نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان نے جن سیاستدانوں کی طرف یہ اشارہ کیا ہے ان لوگوں پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ابھی تک ثابت تو نہیں ہو سکے ہیں. بالکل مہانور, آپ نے بڑی زبردست بات کی. یہ جس چیز کی طرف آپ نے انڈیکیشن کی کہ آج تک کوئی بھی ایک الزام جو ہے وہ ثابت نہیں کیا جا سکا. بالکل. شہباز شریف صاحب پہ جو آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا الزام لگایا گیا, پھر اس کے بعد رمضان شوگر مل, پھر ٹیٹیز کا کیس, پھر اس کے بعد 56 صاف پانی کمپنیز میں ان کو بلا دیا گیا, 132 دن ان کو ایک دفعہ بیہائنڈ دی بار رکھا گیا, 126 دن ایک دفعہ بیہائنڈ دی بار رکھا گیا. آپ نے دیکھا کہ جو خواجہ برادران تھے سعد رفیق اور سلمان رفیق, ان کو تقریباً 18 ماہ کے لیے بیہائنڈ دی بار رکھا گیا. پھر حقان عباسی کو, پھر احسن اقبال کو, حاج آصف کو, یہ بالکل. تمام تر لوگوں پہ جو الزامات لگائے گئے ان میں سے کوئی ایک سنگل ایلیگیشن یا ایکوزیشن ابھی تک ہماری لا انفورسنگ ایجنسی اسپیشلی نیب پروو نہیں کر سکی. اور یہی حاجہ برادران تھے جب ان کی ضمانت کی ایڈجوڈیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی ہے تو جسٹس باقر مقبول کی 87 پیجز کی وہ ججمنٹ آپ کو یاد ہوگی, جس میں یہ کہا گیا کہ نیب کا ادارہ پاکستان میں عام ٹویسٹنگ کے لیے اور پولیٹیکل مینیپولیشن کے لیے بنایا گیا ہے جو بظاہر تاثر جاتا ہے ایویڈنس کو دیکھ کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جب کرپشن کی, کرپٹ اناسس کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے کرپشن کا اور کرپٹ عناصر کا کلا کمار سدباب کریں گے, ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے, تو سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ فیئر پروسیس آف لا کو فالو کرتے ہیں تو تب تک کسی شخص کی لبرٹی کو کرٹیل نہ کریں, اس کو ریسٹ نہ کریں, اس کو ڈیٹین نہ کریں بالکل. جب تک اس شخص کے اگینسٹ کوئی کوجنٹ, کوئی کنکریٹ, کوئی ڈائریکٹ پیس آف ایویڈنس آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا. آپ کسی شخص کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی اور ظلم کرتے ہیں کہ اسے 2 سال کے لیے جیل میں رکھتے ہیں اور اس کی زندگی کے قیمتی ترین 2 سال جو ہے وہ جیل کی کال کوٹری کی نظر کر دیتے ہیں, اور وہ شخص جب نیب کورٹس میں پیش کیا جاتا ہے یا ہائی کورٹس میں پیش کیا جاتا ہے تو آپ کی پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے, اتنی فیبل ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ جس سے آپ کورٹ کو سیٹسفائی کر سکیں, بالکل. جس سے آپ کورٹ کو یہ بتا سکیں کہ یہ ایک مضبوط کیس ہے, ایک سٹرونگ کیس ہے اور اس میں کنوکشن ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ بڑی بات قسمتی ہے کہ ان کی اپنی جو اسٹیبلش کردہ نیب کورٹس ہیں ان میں بھی پروسیکیوشن کی, انویسٹیگیشن کی اور انٹیروگیٹنگ آفیسرز کی سرزنش کی جاتی ہے, اور وہاں پہ جب ان کو ایویڈنس پیش کرنے کے لیے پریزنٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کبھی کسی والیوم کی بات کرتے ہیں, کبھی کسی گواہ کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس مون شائن دکھانے کے یا باتیں کرنے کے یا میڈیا ٹاک کرنے کے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ جس سے یہ چیزیں پروو کر سکے. یہ پروو کر سکتے تو کورٹ واز دی موسٹ اپروپریٹ اینڈ دا ریلیونٹ فورم کے جہاں پہ جا کے یہ ساری چیزیں پروو کی جا سکتی تھی. بالکل. وقاص صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گی, وزیر اعظم کے اس اعلان میں ایک اور چیز بھی بڑی کہی گئی کہ مہنگائی اگلے کچھ مہینوں میں کم ہو جائے گی اور لوگوں کو اس مہنگائی سے چھٹکارا مل جائے گا. اگر منی بجٹ آ جاتا ہے تو اپوزیشن کی نظر میں تو یہ قومی خودکشی ہے. اس کا امپیکٹ عوام پر کیا پڑے گا اور عوام کو اس منی بجٹ سے خوش ہونا چاہیے یا مایوس؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مایوس تو کبھی بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو سرکمسٹانسز اس وقت اسٹیبلش ہو چکے ہیں یا ڈیولپ ہوتے نظر آ رہے ہیں اس میں عوام کے لیے سوائے مایوسی کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. انور, جو یہ منی بجٹ ہے, یہ منی بجٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ ہمارے جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک مزید کوئی ریسٹرکشنز آپ امپوز کرنا چاہتا ہے یا اپنی پالیسی کو اس کے اندر انفلیشن کو انکلیوڈ کر کے اپنے قرضے واپس لینا چاہتا ہے تو اس صورتحال میں منی بجٹس لائے جاتے ہیں. بالکل. اور منی بجٹس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کے مزید بم اس غریب عوام پہ گرائے جائیں گے, اور وہ عوام جو کہ 2 وقت کی روٹی کھانے سے قاصر تھی, عاجز تھی, اب شاید وہ 1 وقت کی روٹی پہ آ جائے گی. بچوں کی ایجوکیشن, بچوں کی, بوڑھے ماں باپ کی جو ان کی میڈیکل کے ایکسپینسز تھے وہ بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہو جائیں گے. اور دوسری صحیح. یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ
کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کو نہ اپوزیشن کا کوئی چیلنج ہے یا نہ اس پہ جو پی ڈی ایم کا کوئی پریشر ہے. یہ ایسی حکومت ہے، یہ ایسا پہلوان ہے جس کی لڑائی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اپنی پالیسیز کے ساتھ ہے. اگر یہ گورنمنٹ جو ہے مہنگائی کو کیٹر کرنے میں یا مہنگائی کا کلا کما کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تو 2023 کے اندر جو ہے یہی مہنگائی کا سونامی ان کو خود ڈبو دے گا اور ان کی سیاسی خودکشی کرنے کے یہ ساری چیزیں مترادف ہوں گی. کیونکہ اس وقت عوام جو ہے وہ بڑی مشکلات کا شکار ہے. نہ ہماری ایجوکیشن کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کو اویلیبل ہے، جو میڈیکل فیسلٹیز ہے جو ہیلتھ کے حوالے سے میسر تھے وہ بڑے پور ہیں، بڑے فیبل ہیں. اور ایٹ دی سیم ٹائم کون سا کوئی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ آپ بتائیں کہ جس کے اندر وزیر اعظم پاکستان نے ریفارم کی. یہی وزیر اعظم تھے 2018 سے پہلے جو یہ باتیں کرتے تھے کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو حکومت میں کے دعوے اور سائیکل وعدے تو پہ سر جاؤں ایک گا. طرف ہے نا، وہ دعوے اور وعدے ہوا میں اڑ گئے ہیں. جاننا یہ چاہوں گی کہ حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بل کو پاس کرانے میں کامیاب ہو گئی اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگلے آنے والے انتخابات بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں، لیکن حکومت ہی کا یہ بیان کہ وہ کرپٹ عناصر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مفاہمت نہیں کی جائے گی. تو ابھی اب سے کچھ دن پہلے دیکھا جائے تو وزیر اعظم عمران خان اور حکومت سمیت یہی بات کی جا رہی تھی کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے اپوزیشن سے ایک پیج پر آنے کے لیے تیار ہیں، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ دونوں بیانیے میں تضاد کیوں دیکھا جا رہا ہے سر؟ دیکھیں ان کی کون سی ایسی بات ہے، صبح کے وقت ایک بات کی جاتی ہے، رات کے وقت اپنی ہی بات کے اندر کوئی تضاد نظر آ جاتا ہے. یو ٹرن لینے کے تو ویسے ہی یہ گورنمنٹ ماسٹر ہے. کل ایک بات کی جاتی ہے، اگلے دن اسی بات کی جو کنٹرڈکشنز کے اندر یا کنفلکٹس کے اندر بہت ساری دوسری باتیں کر دی جاتی ہیں. جو آپ نے بات کی الیکٹرانک ووٹنگ، آئی مسٹ اپریشیٹ اینڈ مائل دس آسپیکٹ آف دی گورنمنٹ کے جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے، چونکہ آئی بین گون تھرو دی پروسیس یو کے اندر، امریکہ کے اندر یا دنیا کے جتنے بھی دیگر مہذب معاشرے ہیں جس میں الیکشن بڑے فریلی فیئرلی ٹرانسپیرنٹلی منعقد کیے جاتے ہیں. انڈیا از آلسو ون آف دوز اسٹیٹس کے جس میں 90 کی دہائی کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ پروسیس کو جو وہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا اور تلخ ترین تجربات کے بعد وہ آج دنیا کا بہترین الیکٹرانک ووٹنگ پروسیس بن چکا ہے. صحیح. پاکستان از ون آف دوز نیشنز کے جہاں پہ سب سے تاخیر میں سبسیکوینٹلی یہ ووٹنگ پروسیس جو تھا الیکٹرانکلی اس کو انٹروڈیوس کروانے کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. اینڈ آئی مسٹ سے دس از ون آف دی ریفائنڈ اینڈ دس از ون آف دی فائنسٹ پروسیس ان دی ورلڈ جو کہ ریکگنائز کیا جاتا ہے دنیا کے بالکل. مہذب معاشروں کی طرف سے. اور ہمارے الیکشن میں مہنوز سب سے زیادہ پرابلم یہ دیکھی جاتی ہے کہ جو نتیجے میں تاخیر کر دی جاتی ہے، رات کو 3 بجے سحری ٹائم 5 بجے تک نتیجے جو ہے وہ اکٹھے ہی نہیں کیے جاتے. سر تو حکومت تو اس کی وجہ سے کامیاب ہو گئی نا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے، اب الیکشن کمیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ پروسیس کو پورا کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک، اب بریک کے واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ وقاص صاحب بھی موجود ہیں. وقاص صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گے کہ اگر یہ حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے قیام کو لے آتی ہے اور اس اگلے انتخابات جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوتے ہیں تو کیا اپوزیشن اس کو قبول کر پائے گی؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ ایک ایسا امپورٹنٹ کام ہے جس پہ اپوزیشن کے کنسنسس کو ڈیولپ کرنا انتہائی ناگزیر ہے. چونکہ آپ جب بھی کوئی کھیل، آپ جب بھی کوئی مقابلہ، کوئی کمپٹیشن کرواتے ہیں تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن سے دونوں فریقین، دونوں پارٹیز اور دونوں پارٹیسپینٹس کا ایگری کرنا انتہائی ناگزیر ہوتا ہے. اگر آپ ہماری اپوزیشن کو ایٹ دی سیم ٹائم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جس کا کام فیئرلی فریلی ٹرانسپیرنٹلی انتخابات کا انعقاد کروانا، ان دونوں آسپیکٹس کے اوپر آپ نظر ثانی نہیں کریں گے، نیگوسیشن، کنسیلیشن اور آربیٹریشن نہیں کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو فیئرلی فریلی اور جسٹلی الیکشن کے انعقاد کا پرپس ہے یا جو صحیح. نیریٹو ہے وہ کبھی بھی بلڈ نہیں کیا جا سکتا. اور تب تک آپ شفاف الیکشن نہیں کروا سکتے جب تک آپ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں نہیں لیتے. اور سیکنڈلی دی موسٹ امپورٹنٹلی یا سگنیفیکینٹلی کہ آپ اس سارے پروسیس کو ایکسپیرینس نہیں کریں گے. چونکہ میں نے انڈیا کی بات کی تو انڈیا کے اندر بھی گزشتہ جو 30 سالوں سے یہ پروسیس کو فالو کیا جا رہا ہے، لیکن ارلی 10 ایئرس کے اندر ان کو بہت ساری پرابلمس کو فیس کرنا پڑا اور پھر لیٹر آن ان کو کیٹر کیا گیا، ان کو ریزورٹ کیا گیا اور پھر ایک بہتر الیکٹرانک ووٹنگ پروسیس کو انٹروڈیوس کیا گیا.
اسی طرح جو بائی الیکشنز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دا فائنسٹ فورم، کہ جہاں پہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ پروسیس کو ٹیسٹ کریں، اس کا ٹرائل کریں، اس کو ایکسپیرینس کریں، اور اگر یہ کامیاب ہوتا ہے، اپوزیشن اسے سمجھتی ہے کہ اس سے ریگنگ کا خاتمہ ہے، دھاندلی کے امکانات کم ہے، تو پھر اپوزیشن کی کنسنٹ بھی لے۔ ایٹ دی سیم ٹائم الیکشن کمیشن اب پاکستان کو مکمل طور پہ وہ میکانزم ڈیولپ کرنے میں اسسٹ کریں کہ جس سے فیئرلی، فریلی اور جسٹلی الیکشن کا انعقاد ممکن ہو سکے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ہمارے ملک کے اندر جو بلدیاتی صحیح. انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کے پی کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی اور دیگر پروونسز کے اندر بھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلدیاتی انتخابات کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ پروسیس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے نتائج دیکھے جاتے ہیں، اور اگر یہ نتائج سے، اس کے آؤٹ کم سے اگر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ چھوٹی پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے، ان کے اعتراضات جو ہے وہ دور ہو سکتے ہیں، ان کی ریزرویشن انٹرٹین کی جا سکتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک زبردست طریقے سے جو الیکٹرانک ووٹنگ پروسیس ہے اس کو پذیرائی ملتی ہے، تو پھر بالکل الیکٹرانک ہمارے ووٹنگ ملک مشین کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دھاندلی کے جو نتائج ہیں وہ بالکل درست آ سکیں، اور دھاندلی کے جو تمام تر، جس پر اپوزیشن ہمیشہ سے کہتی ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے، اس طرح کی باتوں سے بھی ختم ہو جائیں گی وہ باتیں۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتی ہے، ٹائم کم رہ رہا ہے سر۔ فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے فضائی آلودگی نے۔ لاہور تیسرے نمبر پر ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت 415 چل رہا ہے لاہور کا۔ اس طرح کے فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات کو کس طرح بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کو ان تمام چیزوں کو سپروائز کرنے کی ضرورت ہے، ویجیلنٹلی، وائبرنٹلی اینڈ ڈائنامکلی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ واحد ایسی گورنمنٹ ہے جس نے فضائی آلودگی کی اپنی کریشن سے پہلے ہی، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پہلے ہی بات کی تھی کہ پاکستان آنے والے وقت میں فضائی آلودگی کا پاکستان کو گمبھیر اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس ویری انفارچونیٹ کہ وزیر اعظم پاکستان کو خود ان چیزوں کا ادراک تھا، ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے درخت لگانے کے لیے باتیں کی، لیکن اصل میں جو مسئلہ تھا فضائی آلودگی کا، جس کے لیے جو میئرز لینے کی ضرورت تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ شاید اس صورتحال کو کیٹر کرنے میں یا اس کو کمپیٹ کرنے میں مکمل طور پہ ناکام نظر آتی ہے۔ اور لاہور کے اندر جو آپ نے بات کی کہ یہ تیسرا اس وقت دنیا کا دی موسٹ ڈورفل اینڈ ڈریڈفل کنٹری سٹی ان دی ورلڈ، کے جہاں پہ اتنی زیادہ جو فضائی آلودگی ہے، تو جب تک آپ ان تمام چیزوں کو، ان ایشوز کو جو ڈائریکٹلی لنک کرتے ہیں لوگوں کے فنڈامنٹل اور بنیادی حقوق کے ساتھ، اس کو آپ کیٹر نہیں کریں گے، تو پھر ہماری جو صحت بھی خراب ہوگی، ہیلتھ ایشوز کا بھی بالکل سر، سامنا لاسٹ سوال یہ کرنا پڑے جاننا گا۔ چاہوں گی کہ حکومتی اقدامات اتنے سست روی کا شکار کیسے ہیں، اور اس سموک پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حکومت کے اقدامات اس لیے سست روی کا شکار ہے کہ شاید ان کی پرائرٹیز، پریفرنس اور کنسلٹیشن کے اندر یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہے۔ شاید ان کی جو اس وقت پالیسی ہے وہ اس ساری کی ساری، اس کا جو فوکس ہے، مرکز ہے، یہ محور ہے، وہ اپوزیشن ہے۔ ان کی جو سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے وہ عوام ہے، عوام سے جڑے تمام تر بنیادی ضروریات ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم اپنی گورنمنٹ کی ڈیلیورنس ہے، چونکہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ کسی قسم کی ہرزہ سرائی کریں گے یا ان کے خلاف کوئی دشنام درازی کریں گے، تو یہ اپروپریٹ چیز نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنی پرفارمنس کی طرف، اپنی ڈیلیورنس کی طرف، عوام کے حقوق کی طرف اور ان کی فیسیلیٹیشن کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اور جب تک آپ ان تمام پالیسیز کو انفورس نہیں کریں گے اور اپوزیشن کو لان تان کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ایشوز جو کہ بنیادی حقوق بھی ہیں، بنیادی ایشوز بھی بالکل ہیں، اس سے پھر آپ کی نظر ہٹ جائے گی۔ بالکل، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے کہ وہ فضائی آلودگی کو کنٹرول کر سکے، اور ہماری عوام کے لیے یہ بہتر بھی ثابت ہو سکے۔ ہمارے ساتھ اسکائپ پر سینئر تجزیہ کار، ماہر قانون بیرسٹر وقاص تبریز خان موجود تھے۔ سر، آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ مانور معراج کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔